اللہ ان کو غارت کر دے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ کیوں؟ انا یؤفکون، انہوں نے کیسے کیسے عقیدے گھڑ لیے ہیں اللہ کے بارے میں۔ جس رب کے بارے میں انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ رب کیا فرما رہا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ سامعین محترم، موضوع کی مناسبت 25 تاریخ دسمبر کی یہ خاص حوالے سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے ہاں جس طرح عید کا تہوار ہوتا ہے اور عید کو بطور عبادت کے مسلمان گزارتے ہیں، یہود و نصارہ کی ہاں اپنے اپنے انداز سے ان کے ہاں بھی عیدیں منائی جاتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو ہم عید مناتے ہیں یہ بھی دین کی نسبت سے منائی جاتی ہے، جو وہ عید مناتے ہیں وہ بھی اپنے دین کی نسبت سے مناتے ہیں۔ پھر ہمارے دین میں اور ان کے دین میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارا دین دین حق ہے، ان کا دین باطل ہے۔ ہمارا دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ان کا دین اللہ کا نافرمانوں کا، جو اللہ کے نافرمان ہیں انہوں نے خود ساختہ خود کشیدہ دین اپنایا ہے، وہ اللہ کا رد کردہ دین ہے۔ مسلمانوں کا دین یہ نجات کا باعث ہے، یہود و نصارہ کا دین یہ پکڑ کا باعث ہے۔ مسلمانوں کا دین یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے، یہود و نصارہ کا دین دنیا اور آخرت کے اندر خسارے اور ناکامی اور نامرادی کا ضامن ہے۔ اس بنا پر ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں بنتا ہے، اس لحاظ سے کہ ہم انہیں ان کی خوشی میں مبارکباد دیں، ان کی خوشی میں ان کے ساتھ شامل ہوں، ان کو اچھا سمجھیں، ان کے لیے خیر سگالی کے پیغامات بھیجیں اور ایک دین ہونے کی ہم ان کو ترغیب دیں یا دعوت دیں کہ ہم اور آپ ایک ہی ہیں، ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ سراسر قرآن و سنت کے منافی ہے، بغاوت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، قرآن و سنت کا استہزاء ہے۔ بلکہ نعوذ باللہ من ذالک، جو بندہ عیسائیوں کو ان کے تہوار کے موقع پر مبارکباد دیتا ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اتنے سخت الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، اس کی بنیاد صرف میری ذاتی رائے نہیں ہے، اس کی بنیاد رب کا قرآن ہے۔ جو ان کے عقیدے ہیں وہ قرآن و سنت کے بالکل منافی ہیں، ان کے عقیدے اللہ اور اس کے رسول کے استہزاء پر مشتمل ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر الزامات پر مشتمل ہیں۔ لہذا ہر صاحب ایمان پہلا کام تو یہ کرتا ہے کہ ان کے عقیدوں سے برات کا اظہار کرتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ ان کے عقیدوں کی مخالفت کرتا ہے، ہر سطح پر مخالفت کرتا ہے۔ تیسرا کام مسلمان یہ کرتا ہے کہ ان کے کسی امر میں، کسی کام میں، کسی خوشی میں، کسی تہوار میں شرکت تو درکنار، شرکت کا سوچ بھی ہی نہیں سکتا ہے۔ اس بنا پر قرآن و سنت کے دلائل آپ کے سامنے رکھ کر اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے چند باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے آیات مبارکہ کے اندر سماعت فرمایا کہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا ہے۔ یہ جو 25 دسمبر ہے، اس دن
عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے کا نام کیا رکھا گیا؟ عیسیٰ ابن مریم۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بیٹا پیدا ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک حضرت مریم کے ساتھ نبرد آزما ہو۔ جملہ بڑا میں آپ کے لیے سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں۔ یہ انتہائی خطرناک عقیدہ اور نظریہ جو عیسائیوں کے ہاں مروج نہیں بلکہ ان کے عقیدے کی بنیاد ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت مریم اللہ کی بیوی تھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے کا نام کیا رکھا گیا؟ عیسیٰ ابن مریم۔ اللہ کی نسبت کی طرف نہیں کی جا سکتی تھی، حضرت مریم کی طرف نسبت کی گئی۔ تو جو لوگ، ان کے لیے یہ وہ دن ہے جس دن ان کا خدا پیدا ہوا اور ان کے خدا سے خدا پیدا ہوا، تو کیا مسلمانوں آپ کا بھی اس دن خدا پیدا ہوا ہے؟ آپ کس بنیاد پر ان کے بارے میں یہ رویہ رکھیں گے کہ ہم ان کو مبارکباد دیں؟ کرسمس مبارک ہو، میری مبارک ہو، یا یہ دن مبارک ہو آپ کو عید مبارک ہو، یہ تو آپ نعوذ باللہ من ذالک ان کے عقیدے کی تصدیق کر رہے ہوں گے جو ان کا باطل اور نظریہ، غلط نظریہ ہے۔ ان کا باطل نظریہ کیا ہے؟ ان کا باطل نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیدا ہوئے اور یہ اللہ کے بیٹے تھے، اور یہ عقیدہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو برباد کر دے، اللہ ان کو تباہ کر دے، اللہ ان کو غارت کر دے۔ پورے قرآن میں آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے، یہاں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے۔ یہ میرا رب فرما رہا ہے، جس میرے رب نے ہمیں کہا ایک دوسرے کے بارے میں رویے کیا رکھو؟ نرم رکھو، ایک دوسرے کے بارے میں الفاظ اچھے استعمال کرو، ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو اچھے طریقے سے کرو۔ لیکن میرا رب یہاں پر کیوں یہ بات کہہ رہا ہے؟ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو غارت کر دے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ کیوں؟ انا یؤفکون، انہوں نے کیسے کیسے عقیدے گھڑ لیے ہیں اللہ کے بارے میں۔ جس رب کے بارے میں انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ رب کیا فرما رہا ہے؟ قل هو اللہ احد، واحد نہیں فرمایا میرے رب نے، احد فرمایا۔ لفظ احد کے بعد اس کا جمع کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ ایسا صیغہ ہے کہ جس کا جمع ہوتا ہی نہیں ہے، جس کا مذکر و مؤنث بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ کون ہے کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے دنیا والوں میں۔ یہ باطل نظریات یہودیوں کے، یہ غلط نظریات عیسائیوں کے، اور یہ مشرکین مکہ کے غلط نظریات، ان کی تردید کے لیے سورہ اخلاص یہ تلوار کی حیثیت رکھتی ہے۔ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، گردنیں کاٹ دیجئے ان لوگوں کی، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، کیوں اللہ ایک ہے؟ آپ اور میں محتاج ہیں، میں بھائی کا محتاج، میں باپ کا محتاج، میں بہن کا محتاج، میں بیٹی کا محتاج، میں بیوی کا محتاج، میں ہر لمحے محتاج ہوں، میری احتیاج اتنی ہے کہ ان کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ رب کیا فرما رہا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں، محتاج تو میں ہوں جسے ضرورت ہے، اور یقیناً ضرورت ہے، دوستوں کی ضرورت ہے، احباب کی ضرورت ہے، شاگردوں کی ضرورت ہے، مقتدیوں کی ضرورت ہے، یہ میری مجبوریاں ہیں، ان کے بغیر میرا نظام نہیں چل سکتا ہے۔ لیکن میرا رب کیا فرما رہا ہے؟ اللہ الصمد، ساری دنیا کا نظام کسی کے بغیر نہیں چل سکتا، لیکن میرا رب اس سے کیا ہے؟ بے نیاز، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ وہ تلوار ہے جس سے عیسائیوں کے سارے نظریے غارت ہو گئے، جس سے یہودیوں کے سارے نظریات تباہ ہو گئے،
جس سے ان کے عقیدوں پر بجلی گر گئی، قیامت ٹوٹ پڑی ان پر، کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ لم یلد ولم یولد، اس کے لیے تو اولاد ہے ہی نہیں ہے، اس کے شایان نشان نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ جن لوگوں نے ان کی اولاد بنائی، ان لوگوں نے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کافر ہو گئے، انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، انہوں نے آخرت کا انکار کر دیا، انہوں نے قیامت کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ جنہوں نے یہ بات کہی عیسیٰ ابن مریم کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ لوگ کافر ہو گئے، انہوں نے پورے دین کا انکار کر دیا ہے جنہوں نے اللہ کے کھاتے میں یہ بات ڈال دی۔ نمبر ایک، جو بندہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہوا ہے اور یہ دن خوشی کا دن ہے، اس کو آپ مبارکباد دیں گے تو کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کے نظریے کو اچھا سمجھتے ہیں، آپ اس کے نظریے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ طاغوت سے نفرت کرنی کیا جملہ ہے؟ کلمہ کیا ہے بھائی؟ لا الہ۔ پہلے کیا ہے؟ پہلے نفی ہے، پھر اس بات ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے۔ عیسائیوں نے جو الہ بنائے سارے کے سارے جھوٹے تھے، یہودیوں نے الہ بنائے سارے کے سارے غلط تھے، مشرکین مکہ نے جو الہ بنائے سارے کے سارے غلط تھے۔ ہم ساری دنیا کے جتنے الہ بنے ہیں ان سب کا انکار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اقرار کرتے ہیں کہ الہ ہے کون؟ الا اللہ، الہ وہ ہے جس کا نام اللہ ہے، الہ وہ ہے جو مستوی علی العرش ہے، الہ وہ ہے وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، زمین و آسمان میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، پرندوں میں، چرندوں میں، درندوں میں، سمندر کے قطروں میں، ہوا بارش میں، دنیا کے پتوں میں، جتنی بھی کائنات ہے، ایک ایک چیز کا علم رکھنے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ ایک ایک چیز کا علم رکھنے والا، ایک ایک چیز کا جاننے والا، ایک ایک چیز کو بنانے والا، ایک ایک چیز کو ختم کرنے والا، ایک ایک چیز کے اوپر دسترس رکھنے والا، قوت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو وہ رب ہے ہمارا لا الہ۔ اگر کسی کا لا الہ نہیں ہے تو الا اللہ اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ پہلے نفی ہے، پھر اس بات ہے، پہلے آپ کو انکار کرنا پڑے گا شرک سے، شرک سے برات کا اظہار کرنا پڑے گا، ان نظریات سے، باطل عقائد سے، باطل نظریات سے جو دنیا والوں نے گھڑ لیے، یہودیوں نے گھڑے، عیسائیوں نے گھڑے یا مشرکین نے گھڑے یا جس نے گھڑے ہیں، ہم ان کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں اور پھر رب کی بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اگر کوئی انکار نہیں کرتا تو اس کا اقرار قابل قبول، اگر کوئی نفی نہیں کرتا تو اس کا اس بات قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا ساجی کوئی بن ہی نہیں سکتا ہے، کسی میں یارہ ہی نہیں ہے، کسی میں وہ صفات ہی نہیں ہے، اس نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے ساتھ کوئی چل سکتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ میرے رب نے کیا فرمایا؟ ان لوگوں کا رد کیا گیا جن لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا۔ پھر قرآن پاک میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عیسائیوں کا عقیدہ بیان کیا، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے۔ یہ کون کہہ رہے تھے؟ یہ مشرکین مکہ کہہ رہے تھے کہ رحمان کی کیا ہے؟ اولاد ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ اکبر، قرآن کے الفاظ دیکھیے کیسے ہیں، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا۔ فرمایا جو جملہ انہوں نے زبان سے نکالا ہے کہ رحمان کی اولاد ہے، یہ ایسا جملہ ہے کہ جس جملے کے وزن سے، جس جملے کی نحوست سے
جس جملے کی برائی سے قریب ہے اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو آسمان پھٹ پڑتا، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو زمین چیر جاتی، زمین پھٹ جاتی، یہ لوگ زمین کے اندر دھس جاتے۔ اگر میرے رب کی طرف سے رحمت کا معاملہ نہ ہوتا، کرم کا معاملہ نہ ہوتا، درگزر کا معاملہ نہ ہوتا، صبر کا معاملہ نہ ہوتا تو زمین کب کی پھٹ پڑتی۔ کیوں؟ یہ لوگ کتنا بڑا جملہ کہہ رہے ہیں، ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کے اختیارات سے حاصل کردہ اختیارات رکھتا ہے، فلاں کے پاس یہ بات ہے، فلاں کے پاس یہ بات ہے۔ مسلمانوں، یہ جو نظریات ہیں، قرآن نے فرمایا وما ينبغي للرحمن ولدا، فرمایا کہ اللہ کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ بات روا نہیں ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ اپنا کسی کو بیٹا بنا لے۔ اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے اس بات کی۔ تم اللہ کے بارے میں یہ نظریے رکھتے ہو، یہ عقیدے رکھتے ہو، اور جو لوگ یہ عقیدے رکھتے ہیں اور یہ نظریے رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اگر ہمارے اندر نرمی پائی جاتی ہے تو اپنے ایمان کی تجدید کی، اپنے ایمان کو دیکھیے، ہمارا ایمان کمزوری کی طرف جا رہا ہے، ہماری اہل کفر سے نفرت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ البلاء والبراء یہ عقیدہ ہے، بنیادی طور پر عقیدہ اللہ نے دیا ہے۔ آپ نے محبت کس سے کرنی ہے؟ آپ نے نفرت کس سے کرنی ہے؟ ہماری محبت دین کی بنیاد پر، ہماری نفرت دین کی بنیاد پر۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان۔ ہم محبت کریں گے، کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کو بیچ میں سے انہوں نے نکال دیا ہے تو ہم محبت کس بنیاد پر کریں گے؟ محبت کس بنیاد پر ہوگی؟ ہاں، ہماری نفرت بنیاد ہے، نفرت کی بنیاد موجود ہے، بغض کی بنیاد موجود ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے بارے میں غلط نظریات قائم کر دی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، فرمایا کہ یہ وہ بدبخت ہیں جو اپنی زبانوں سے اتنے بڑے بڑے جملے نکالتے ہیں، اور کس کے بارے میں نکالتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں جملے نکالتے ہیں، اللہ کے بارے میں سے گفتگو کرتے ہیں، اس رام بندے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ کے سوا کوئی بات کرتے ہی نہیں، ان کے سارے نظریات جھوٹ پر مبنی، ان کے سارے عقیدے کذب پر مبنی، ان کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر مبنی۔ یہود و نصارہ کا ایک عقیدہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر ان کا ایک عقیدہ درست ہوتا قرآن پاک کبھی یہ الفاظ استعمال نہ کرتا۔ ان یقولون الا کذبا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کا یہ نظریہ ٹھیک ہے، یہ نظریہ ٹھیک ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان یقولون الا کذبا، وہ جھوٹ کے سوا، فریب کے سوا، اللہ پر بہتان کے سوا ان کے پاس کوئی نظریہ موجود نہیں۔ اس لیے ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھنا ایمان کو تباہ و برباد کرنے کے مترادف ہے۔ حضرت موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس احد اصبر علی اذی سمعہ من اللہ، اللہ اکبر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ صبر کرتا ہے اذیت پر، کس کی اذیت پر؟ ابن آدم کی اذیت پر، اتنا کوئی صبر کر سکتا، کوئی صبر نہیں کر سکتا ہے جتنا میرا رب صبر کرتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، انہم لیدعون لہ ولدا، لوگ اللہ کے لیے بیٹے تراشتے ہیں، بیٹے بناتے ہیں، اللہ کے اختیارات خود تقسیم کرتے ہیں، فلاں بابے کے پاس یہ اختیار، فلاں پیر کے پاس یہ اختیار، فلاں مولوی کے پاس یہ اختیار۔ یہ اختیارات آپ تقسیم کر سکتے ہیں؟ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ اللہ کے اختیار تقسیم کر رہے ہیں؟ وہ جو بندہ اپنے گھر کے اندر اپنے اختیارات کا مالک نہ ہو، وہ اللہ کے اختیارات کو لے کر دنیا والوں میں تقسیم کر رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام آباد کے اندر ایک بندہ رکھ دیا ہے جو کیسوں سے بری کرتا ہے۔ کتنا خطرناک یہ نظریہ ہے، کتنا خوفناک یہ عقیدہ ہے، کس قدر اذیت ناک یہ عقیدہ ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے میرے رب کے بارے میں کہ میرے رب نے اس کو بری کرنے والا رکھ دیا ہے، میرے رب نے اس کو کشتیاں پار لگانے کے لیے رکھ دیا ہے؟ یہ اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں، اللہ کے بارے میں یہ نظریے، یہ عقیدے۔
اور اللہ نے لاہور کے اندر داتا رکھ دیا ہے جو سب سے بڑا دینے والا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. داتا، داتا کا معنی کیا ہے سمجھتے ہیں؟ داتا کا معنی ہے ساری کائنات کو دینے والا. اور اس کا جملہ لکھنے والے نے نیچے لکھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، داتا کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ محتاج ہوتا ہے، اس کو بھی داتا دیتا ہے. اب یہ بتلائیے یہ نظریہ اللہ کے بارے میں کس نے قائم کیے؟ اللہ کے بارے میں یہ نظریات کن لوگوں کے؟ یہ نظریات عیسائیوں سے آئے، یہ نظریات یہودیوں سے آئے، یہ نظریات مشرکین سے آئے، اور مسلمانوں نے آنکھیں بند کر کے ان کو قبول کر لیا. مسلمانوں نے سوچا نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ اللہ کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں. میرا رب غیرت والا ہے لیکن میرا رب صبر کرتا ہے. اسی لیے میرے رب نے شکوہ کیا ہے، ابن آدم کذبنی ابن آدم شتمنی ابن آدم. فرمایا ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے. میرا جھٹلانا کیا ہے؟ ابن آدم کہتا ہے آخرت کوئی قائم نہیں ہوگی. ابن آدم نے مجھے جھٹلا دیا ہے. وشتمنی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ابن آدم اتنا کمزور کہ پیٹ کا درد ہو تو سارا کچھ ختم ہو جائے، آنکھ کا درد ہو تو سارے کے سارے اس کے دعوے ختم ہو جائے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور یہ کس کو گالیاں دے رہا ہے؟ شتمنی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ کو گالیاں دے رہا. اور اللہ کو گالی دینا کیا ہے؟ ان دعوا للرحمن ولدا. اللہ کے بارے میں یہ نظریہ قائم کرنا کہ اللہ کی اولاد موجود ہے، اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں. یہ نظریات سارے کے سارے خوفناک نظریات، کفریہ نظریات. اس بنا پر یاد رکھیں کوئی یہودی کوئی عیسائی، اسلام یہ نہیں کہتا کہ ان کو جینے کا حق نہیں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ ان کے عبادت خانوں کو مٹا دیا جائے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ ان کو ختم کر دیا جائے. یہ اسلام نہیں کہتا. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین کے اندر زبردستی نہیں ہے کہ آپ کسی کے سر پر تلوار رکھیں گے دین قبول کرو، بات ختم ہوگی. اب نہیں ہو سکتا. لا اکراہ فی الدین. کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی. ہدایت اور بغاوت، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط، توحید اور شرک، یہ ساری چیزیں کیا ہو چکی ہیں؟ واضح ہو چکی ہیں، عیاں ہو چکی ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے پر محنت کرتا ہے، جو دین کو سیکھنے کے لیے محنت کرتا ہے. کہاں سے چلے تھے سلیمان فارسی؟ اور کہاں آ کر میرے رب نے ان کو کس دولت سے مالا مال کیا ہے. دنیا کے اندر واحد انسان تھے جنہوں نے دنیا کا ہر مذہب اپنایا ہے. پہلے آتش پرست بنے، پھر یہودی مذہب اختیار کیا، پھر عیسائی مذہب اختیار کیا. سکون نہیں آیا، اطمینان نہیں آیا، نظریے پر ٹھہر نہیں سکے. کیوں؟ اندر کی پیاس باقی تھی کہ نہیں، یہ عیسائیوں کا نظریہ بھی غلط ہے، یہودیوں کا نظریہ بھی غلط ہے، آتش پرستوں کا بھی غلط ہے، مشرکین کا بھی غلط ہے. کیوں؟ ابھی سوچ رہے تھے. ہم سوچ بند کر دیتے ہیں. ہم یہ بات کہتے ہیں مولوی سوچے گا، ہم نے سوچنا تو پھر مولوی کھائے گا، آپ نے کھانا. مولوی جنت میں جائے گا، اگلی بات میں نہیں کہہ سکتے. آپ خود سوچیں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں. ہر بندہ سوچے. کیوں؟ جنت میں آپ نے جانا ہے. قبر کے اندر جواب آپ نے دینا ہے یا مولوی نے دینا ہے؟ ابھی کون جواب دے گا؟ آپ کی جگہ پر مولوی جواب دے گا. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اچھا میں پوچھ کر آتا ہوں مولوی صاحب سے میرا رب کون. منکر نکیر چھوڑ دیں گے اس ٹائم. اللہ کے بندوں خود تیاری کرو، خود دیکھو. یہ آپ کا معاملہ ہے، مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، پیر کا مسئلہ نہیں ہے، فقیر کا مسئلہ نہیں ہے. کل قیامت کے دن انہوں نے کھڑے ہو کر کہہ دینا ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وہاں جب عذاب نظر آئے گا، حالات خراب نظر آئیں گے، کہیں گے اللہ ہم نے تھوڑی کہا تھا ہمارے پیچھے چلے، ہم نے کب کہا تھا ہمارے پیچھے آئیں. آج تو برات کا اظہار ہے، آج تو انکار ہے. دنیا کے اندر کہتے تھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، یہی ہاتھ جنت میں لے کر جائے گا. وہاں کہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ کدھر رکھو، یہاں تو قریب بھی نہ آنا. ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں آپ کو، آپ ہیں کون، کہاں سے آئے.
دنیا کے اندر کہتے ہیں نذرانہ میرے جیب میں ڈالو، جنت کا دروازہ کھلوانا میرا کام۔ وہاں کہیں گے اب نذرانے کیسے، یہاں تو نذرانہ قبول ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اندر کہتے تھے پھونک ماریں گے شفا مل جائے گی، وہاں کہتے ہیں کہ ہم تو خود بیمار ہیں، ہمیں کون شفا آج دے گا، یہاں ہمیں کون بچائے گا، ہماری کشتی تو آج خود ڈوب رہی ہے۔ تو یہ جو نظریات ہیں، یہ جو عقائد ہیں، یہ جو خوفناک باتیں ہیں میرے اللہ کے بارے میں، یاد رکھیں مسلمان اللہ کے بارے میں غیرت مند ہوتا ہے، مسلمان اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں غیرت مند ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، کوئی اگر نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی بات کرے، مسلمان کیا کرتے ہیں؟ غصے میں آتے ہیں، مسلمان گستاخ رسول کا نعرہ لگاتے ہیں، مسلمان میدان کے اندر آتے ہیں، مسلمان اپنے تمام تر جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جہاں نبی کے بارے میں تمہارا یہ نظریہ ہے، وہاں اللہ کے بارے میں آپ کا نظریہ خراب کیوں؟ اللہ نبی کو بھیجنے والا بھی کون ہے؟ نبی کو منتخب کرنے والا کون ہے؟ نبی کا تعارف کروانے والا کون ہے؟ جبرائیل کو بھیجنے والا کون ہے؟ کتاب دینے والا کون ہے؟ ہدایت دلانے والا کون ہے؟ یہ سارے کا سارا میرا رب ہے۔ رب کے بارے میں آپ کی غیرت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے۔ آپ کی محبت سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت کے بعد ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہیں۔ نبی سے محبت کرنی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے، انبیاء سے محبت کرنی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے، والدین سے محبت کرنی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے، دوست و احباب سے محبت کرنی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ ہر محبت کا مدار اللہ کی محبت ہے۔ جہاں اللہ کی محبت نہ ہو وہاں کوئی محبت کسی کام کی نہیں رہتی، اس کی تو بنیاد ہی کوئی نہیں ہوتی، اس کی بیس ہی کوئی نہیں ہوتی۔ حضرت سلمان فارسی کہاں سے چلے؟ فارس سے چلے اور مدینہ طیبہ میں آئے، آقا کو دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرما رہے تھے، اللہ اکبر، گفتگو سنی، دل کے بند دریچے کھل گئے، دماغ کے دریچے واہ ہو گئے۔ پہلا ہی اثر یہ ہوتا ہے کہ جب میرے نبی کے چہرے پر کسی کی نگاہ پڑتی تھی نا، تو چہرے کو دیکھنے والا پہلا جملہ یہی کہتا تھا، واللہ، اللہ کی قسم ہے، ھذا الوجہ لیس بوجہ الکذاب، اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صداقت کی نشانی میرے نبی کا چہرہ تھا۔ آپ کی گفتگو یہ صداقت کی علامت تھی۔ آپ کی زبان سے جب بھی نکلتا سچ نکلتا، اچھی گفتگو نکلتی، اچھی بات نکلتی، خوبصورت الفاظ نکلتے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تو سارے ادیان کا انکار کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے سلیمان فارسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے اور اللہ کی جنت کے دروازے ان کے لیے کھل گئے۔ یہ کس نے محنت کی؟ یاد رکھیں، یہ محنت کرنی پڑتی ہے، راستے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلے، نہیں، پیچھے ضرور چلے لیکن آنکھیں کھول کر چلے، تحقیق کریں، تحقیق کریں، بات سنی ہے اس کے بعد جائیں جا کر۔ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوگا ہم آپ کو یہ بات کہیں کہ یہ لفظ ہم نے کہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کوئی ضرورت نہیں دیکھنے کی، نہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو بات ہے، یہی تو کھلنے والی بات ہے، یہی تو تحقیق ہے، یہی آپ کا جذبہ ہے کہ آپ جائیں جا کر دیکھیں جو بات کہی گئی ہے یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے اس کو مان لیں، نہیں ٹھیک واپس آ کر ہماری اصلاح کریں، ہمیں آ کر بتلائیں کہ آپ نے یہ مسئلہ غلط بتلایا ہے۔ آپ اللہ کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، اپنے مسئلے سے رجوع کریں۔ واللہ اس منبر پر مسئلہ بیان ہوا، یہاں سے غلطی ہوئی، یہیں سے اپنی اصلاح کریں اور فخر سے اصلاح کریں گے اور آپ کے شکریہ کے ساتھ اصلاح کریں گے۔ کیوں؟ دین کسی کی میراث نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کا ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ ہم تو صرف اتنی ڈیوٹی ہے کہ سبق یاد کرتے ہیں، آپ کو آ کر سنا دیتے ہیں اس دعا کے ساتھ، اللہ ہمارا یاد کیا ہوا سبق پہلے ہمیں توفیق عطا فرما، ہم عمل کریں، پھر ان سب کو توفیق عطا فرما اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔